واقعی آدھا کیکڑا میرے پاس نہ پہلے تھا نہ اب ہے، وہ ابھی تک گم ہے اور میں نہیں جانتا بلکہ میں یہ دعویٰ کیوں کروں، جبکہ خود سورش بھی نہیں جانتا کہ آدھا کیکڑا کہاں ہے۔ سورش ہی نہیں، میں بھی اس کی تلاش میں ہوں، کیونکہ مجھے آدھے کیکڑے کا جو حصہ ملا تھا میں نے اسے اصل سمجھا تھا، لیکن وہ اصل نہیں ہے، بلکہ سورش نے خود جو کھیل کھیلا وہ اس کا شکار ہو گیا ہے۔ اس نے اس کیکڑے کی تلاش کے لیے یہ ساری کارروائی کی تھی اور دنیا کے سامنے اس طرح اس کیکڑے کا مسئلہ پیش کیا تھا کہ تمہاری دنیا میں رہنے والے اس میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو جائیں اور اس کے لیے جد و جہد شروع کر دیں۔ لیکن یہاں کے لوگ بہت زیادہ ہوشیار ہیں، انہوں نے اس کی نقل تیار کر لی اور ایک دوسرے سے دھوکہ دہی کرنے لگے، جس طرح ابھی وہ گروپ جو تمہیں اغوا کر کے لے آیا تھا کام کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ یاسر علی، یہ تو معمولی سے نام ہے۔ اس وقت دنیا کے بیشتر اور بے شمار ممالک کے افراد اس کیکڑے کے چکر میں اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر کسی خلائی سیارے کا کوئی انتہائی تباہ فارمولہ چھپا ہوا ہے۔ میں آپ کو کس نام سے پکاروں مسٹر؟ ویسے میں پہلی بار آپ کو اس شکل میں دیکھ رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے آپ کی آواز ہی سنتا رہا ہوں۔ کیا یہ آپ کی اصل شکل ہے یا پھر کوئی اور سائنسی عمل؟ نہیں، یہ میری اصلی شکل ہے اور میرا نام ہیرس ہے، اور میں نئی دریافت ہونے والی نیلی کہکشاں کے عقب میں موجود ایک سیارے کا باشندہ ہوں جس کا نام سیمون ہے۔ ہم لوگ سیمونیش کہلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی زندگی کرۂ ارض سے بالکل مختلف ہے۔ جس شخص کو میں نے سورش کہہ کر مخاطب کیا ہے، تمہاری دنیا میں اس کا نام فیلکن رابی ہے۔ اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو تمہاری اس دنیا میں بن تہارس کہہ کر روشناس کرایا ہے۔ میرے ان انکشافات پر تمہیں شدید حیرت ہوگی، لیکن میں تمہیں یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ بلکہ سنو، پوری کہانی سن لو۔ ہمارے سیارے کا نام سیمون ہے۔ سورش ہمارے سیارے کا ایک سائنسدان تھا، وہ نت نئی کہکشاؤں کی تلاش میں سر کرتا رہتا تھا۔ پھر کسی ایسے پراسرار سیارے کے بارے میں علم ہوا جہاں بھرپور زندگی تھی، اور وہ اس سیارے کی تلاش میں چل پڑا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ وہ اپنے خلائی جہاز میں یہاں تک پہنچا، لیکن اس کا خلائی جہاز تباہ ہو گیا اور وہ منتشر ہو گیا۔ پھر اس سیارے سے مجھے اس کی تلاش میں بھیجا گیا اور میرے ساتھ ایک نئی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ یوں کہانی در کہانی چل رہی ہے۔ وہ پہاڑیاں جو التابہ میں واقع ہیں، ان کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ اس وقت جب سورش کا خلائی جہاز تباہ ہوا تو ان پہاڑیوں کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ سورش نے بعد میں اپنے آپ کو بن تہارس کہہ کر ماحول سے روشناس کرایا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، تمہیں حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے سیارے پر انسانی عمریں 20 اور 25 ہزار سال کی ہوتی ہیں۔ تمہارے سیارے پر جو مختصر وقت ہمیں ملا ہے، اس کی عمر کوئی 4-5 ہزار سال ہی ہے۔ ہم اس وقت سے اب تک مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں۔ آدھے کیکڑے کی کہانی یہ ہے کہ اس میں ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جو ہمیں اپنے سیارے تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ باقی جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تمہیں اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ میری کہانی تو بڑی انوکھی ہے۔ میں بھی تمہاری سرزمین پر یعنی اس شہر میں تھوڑے عرصے پہلے نئے سرے سے وارد ہوا تھا، اور اس وقت میں نے ایک بالکل ہی نیا روپ دھارا ہوا تھا۔ میں تمہیں اس جگہ کے بارے میں مزید بتاؤں گا، بلکہ تمہیں ایسا کرنا کہ وہاں جا کر تھوڑی سی تفصیلات معلوم کر لینا۔ تمہیں ایک مخصوص جگہ جانا ہوگا اور وہاں ڈاکٹر ندیم سے ملنا ہوگا۔ ڈاکٹر ندیم اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ اس علاقے میں رہتے ہیں۔ یہیں وہ خلائی تحقیقاتی ادارہ پاکو قائم ہے، اور ڈاکٹر ندیم اس میں ایک نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ وہ وہاں رہتے ہیں۔ بہرحال میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ ایک الگ انوکھا سلسلہ ہے۔ اگر وہ کیکڑا میرے ہاتھ لگ جاتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ نقصان سورش کو پھر بھی نہیں ہوگا۔ میں ان کے خاندان کو سمیٹ کر واپس سیمون لے جاؤں گا۔ بن تہارس کی حیثیت سے وہ صرف کہانی پھیلائے ہوئے ہے، جبکہ بن تہارس بذات خود وہی ہے۔ کبھی وہ اپنی ہی لاش تلاش کرتا ہے اور کبھی کچھ اور، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اسے اس کیکڑے کی تلاش ہے جس میں خلا میں واپس جانے کا راز چھپا ہوا ہے، اور ہم خلائی سائنسدان ہی
یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال میرے دوست، میں اب بھی تم سے یہی کہوں گا کہ اگر تم سورج کے وفادار ہو تو اس کے جنون کے خلاف کام کرو۔ آدھا کیکڑا اس کے پاس موجود ہے، باقی آدھا ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ ہم سب واپس اپنی سرزمین پر پہنچ سکتے ہیں۔ ہم یہاں تمہاری سرزمین پر ہزاروں سال سے بھٹک رہے ہیں، کیا سمجھے؟ جاؤ ڈاکٹر ندیم سے ملو، وہ تمہیں باقی کہانی بلکہ مکمل کہانی سنائیں گے۔ انہیں اس کہانی کے لیے کھولنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں تم سے دوبارہ ملاقات کروں گا، لیکن اس وقت جب تم ڈاکٹر ندیم سے یہ کہانی سن لو گے، پھر شاید اس بات کے امکانات ہوں کہ تم میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاؤ۔ بس اتنی سی بات ہے، میں تمہیں آزادی دیتا ہوں۔ اگر وہاں تک پہنچنے میں تمہارے وسائل ناکام ہو جائیں تو مجھے بتا دینا، ہیرس نے کہا، اور پھر مجھے وہاں سے رخصت کر دیا۔ جب میں وہاں سے نکلا تو میرا ذہن بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ فیلکن رابی، راشیا اور شاہ رخ اور یہ ساری ہنگامہ آرائی۔ کیا شاہ رخ بھی اسی پراسرار سیارے کا باشندہ ہے؟ لیکن یہ بات تو میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتا تھا۔ بات فیلکن رابی کی ہے۔ یہ لوگ ہزاروں سال عمر رکھتے ہیں اور ان کا تعلق سیارے سے ہے۔ بہرحال اس بار میں فیلکن رابی سے مدد بھی نہیں لی تھی میں نے، اور نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی کوشش کی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مراکش سے واپس آیا ہے یا نہیں۔ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے میرے بارے میں تفصیلات معلوم ہیں یا اب کہ ہم سب کچھ کھو چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں نے اب تک فیلکن رابی کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا تھا۔ پہلی بار میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ ذرا اس سے ہٹ کر دیکھوں تو صحیح، دوسرے کی بھی تو سنوں، کیا قصہ ہے۔ بہرحال میری کاوشوں نے مجھے ندیم تک پہنچا دیا، ایک پروقار اور چھوٹے سے خوبصورت گھرانے تک، جہاں ایک انوکھی کہانی کا انکشاف ہوا۔ ایک ایسی کہانی جس نے واقعی مجھے ششدر کر دیا تھا۔ فیلکن رابی سے متعلق یہ داستان بڑی پراسرار اور انوکھی تھی، اور اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ یہ صرف ایک پراسرار کہانی لگتی تھی۔ اس کہانی کا پہلا کردار صنوبر تھی، ایک خوابوں میں کھوئی ہوئی لڑکی۔ اس وقت بھی وہ خوابوں کی وادی میں کھوئی، مکان کی بالائی کھڑکی میں کھڑی دوربین کے شیشوں سے برف کے ذرات میں ڈوبے ہوئے ماحول میں آنکھیں پھاڑ رہی تھی۔ آج کا سارا ہی دن برف باری ہوتی رہی تھی اور اب رات بھی بالکل سفید تھی۔ یہ دوسری شدید برف باری تھی۔ یوں تو یہ وادی ہی برف کی وادی تھی، سال میں 8-10 مہینے یہاں برف باری ہوتی رہتی تھی۔ کبھی ہفتے عشرے کا وقفہ ہوتا، سورج نکلتا، لیکن ایک ایسے مہمان کی مانند جو کبھی کبھی آ جاتا ہے اور جس کی آمد باعث خوشی ہوتی ہے۔ سورج کے جانے کے بعد پھر وہی اداسی چھا جاتی ہے۔ رضوان کو یہ ماحول بالکل پسند نہیں تھا، اور اس کا محبوب مشغلہ یہی تھا کہ کار لے کر لمبی ڈرائیو پر نکل جائے اور کئی دن کے بعد واپس آئے۔ لیکن ڈاکٹر ندیم کو اس کی طویل غیر حاضری ناپسند تھی، اور وہ اسے سرزنش کرتے رہتے تھے۔ لیکن اس سرزنش کا اثر صرف چند روز رہتا تھا، اور اس کے بعد رضوان دوسری ڈانٹ کھانے کے لیے نکل جاتا تھا۔ ہاں، جب سے ڈاکٹر ندیم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سائنس کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اسے امریکہ بھجوا دیں گے، اور اس وعدے کے ایفا کے لیے تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں، اس وقت سے رضوان سنبھل گیا تھا، اس احساس کے ساتھ کہ کہیں ڈاکٹر ندیم کی ناراضگی کوئی خطرناک رخ اختیار نہ کر جائے اور وہ اسے امریکہ بھجوانے کا ارادہ ترک نہ کر دیں۔ چنانچہ آج کل وہ گھر پر ہی تھا اور موسم سے سخت بور تھا، جبکہ اس کے برعکس صنوبر کو یہ ماحول برف کے ذرات میں ڈوبے ہوئے پہاڑ بے حد پسند تھے۔ دراصل رضوان فطرتاً اوباش اور تفریح پسند تھا۔ حسین چہرے اس کی زندگی تھے، اور پروجیکٹ کالونی کے اس علاقے میں حسین چہروں کا فقدان تھا، اور اول تو نوجوان لڑکیاں بہت کم تھیں، اور تھیں بھی تو بقول رضوان کے سنگیت سائنسدان دوسرا ڈھنگ کا کام کر ہی نہیں سکتے، انہیں تو اولاد پیدا کرنا بھی نہیں آتی۔ سوکھی سہمی غیر دلکش لڑکیوں کا پیدا ہونا کیا ضروری ہے؟ خلائی تجرباتی ادارے پاکو نے آج سے 5 سال پہلے یہ برانچ قائم کی تھی،
اور یہاں ایک زبردست خلائی مشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایک دیو ہیکل راکٹ دوری سے دیکھا جا سکتا تھا جو آسمان کی طرف منہ اٹھائے اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ بس چند روز کی بات ہے، پھر دیکھ لی جائے گی آسمان کی بلندی بھی۔ یہ راکٹ ابھی آخری مراحل سے گزر رہا تھا اور سائنسدانوں کو یقین تھا کہ بہت مختصر وقت میں وہ اسے خلا میں بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ادارے کی جانب سے پروجیکٹ سے تقریباً 4 میل کی دوری پر یہ چھوٹی سی خوبصورت کالونی بنائی گئی تھی جہاں پروجیکٹ میں کام کرنے والوں کی رہائش گاہیں تھیں، اور اس کالونی کا پہلا مکان ڈاکٹر ندیم کا تھا۔ ڈاکٹر ندیم ادارے کے اہم رکن تھے اور بہت بڑی حیثیت کے مالک تھے۔ عموماً ان کے دن رات پروجیکٹ ایریا میں ہی گزرتے تھے، بعض اوقات تو ہفتوں صرف فون پر ہی گھر سے رابطہ کرتے تھے۔ ان دنوں بھی یہی کیفیت تھی اور وہ تقریباً 6 دن سے گھر نہیں آ سکے تھے، اور اوپر سے برف باری شاید ضرورت سے زیادہ ہو گئی تھی، اور برف کے تودے گرنے سے کالونی سے پروجیکٹ تک جانے والی سڑک بھی بند ہو گئی تھی۔ یہ پتلی سی سڑک پیچ در پیچ پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ دونوں جانب سربلند پہاڑ برف کے لبادوں میں ملبوس کھڑے۔ کالونی تک آنے کے بعد یہی سڑک دارالحکومت جاتی تھی جو کالونی سے تقریباً 300 کلومیٹر دور تھا، لیکن پروجیکٹ کی اہمیت کے پیش نظر حکومت نے یہ سڑک تعمیر کی تھی، اور بلا شبہ میل وقوع کے لحاظ سے اس اہم پروجیکٹ کے لیے اس سے بہتر جگہ دوسری نہیں ہو سکتی تھی۔ دور کہیں برف کا کوئی طوطا کھسکا اور خوفناک دھماکے کے ساتھ بلندی سے پستی میں جا گرا، لیکن سنسان رات میں دھماکے کی شدت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ صنوبر کے ہاتھوں سے دوربین چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر دوربین سنبھالی اور پھر قدموں کی چاپ پر پلٹ کر دیکھا۔ رضوان شب خوابی کے لباس میں اندر آ گیا تھا۔ خدا کی پناہ، تم اس موسم اور اس سے پیدا ہونے والے مناظر کو حسین ترین کہو گی؟ وہ ہونٹ بھینچ کر بولا۔ کیا خوفناک دھماکہ تھا، صنوبر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انتہائی نامعقول، اس دھماکے نے مجھ سے میرا حسین خواب چھین لیا، رضوان منہ بنا کر بولا۔ آپ سو گئے تھے؟ یہ جاگنے کا موسم ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ حکومت نے سائنسدانوں کے خاندانوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا ہے۔ خشک مزاج اور زمانے کی رنگینیوں سے ناآشنا لوگوں کے لیے تو ہر جگہ یکساں ہوتی ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ان سے متعلق تمام لوگ تو ان جیسے نہیں ہوں گے نا؟ بھلا ان کے خاندانوں کے لیے یہ بن باز کیا ضروری تھا؟ کیا خواب دیکھ رہے تھے؟ میں ہالی ووڈ میں تھا اور میرے ساتھ لمبے لمبے سیاہ بالوں والی میکسیکن لڑکی تھی۔ اچھا، پھر؟ اور ہم لوگ ایک چمکدار سڑک پر آہستہ روی سے جا رہے تھے کہ اچانک پاؤں پھسل گیا، صنوبر ہنس پڑی۔ نہیں، خواب پھسل گیا کہ اچانک وہ خوفناک دھماکہ پھر ہوا، اور صنوبر نے جلدی سے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ اس بار اس کے چہرے پر کسی قدر حیرت کے نقوش پیدا ہو گئے تھے۔ کیا برف کے تودے گرنے سے شعلے اور چنگاریاں بھی بلند ہوتی ہیں؟ صنوبر نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے خبر کا یہی عالم رہا تو یہ بھی ممکن ہے، برف کے شعلے؟ واہ، رضوان نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم یہاں پر دھماکے سنتی رہو، میں تو کانوں میں روئی ٹھونس کر سونے کی کوشش کرتا ہوں، رضوان نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ صنوبر نے اسے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا اور پھر تشویش زدہ انداز میں دوربین دوبارہ آنکھوں سے لگا لی۔ کنگ سورش نے تشویش زدہ نگاہوں سے کنٹرول بورڈ کو دیکھا۔ سرخ شیشے چمک رہے تھے اور لمحہ بہ لمحہ ان کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں سفید لکیریں گردش کرنے لگیں۔ یہ پریشانی کی لکیریں تھیں۔ سنارا، جو کئی بار اپنی حسین نیلی آنکھوں سے لان میں ہونے والی سرخ روشنی کے جھماکوں کو دیکھ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں سفید لکیریں دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اپنے بچوں کے نزدیک سے اٹھ کر سورش کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی آنکھوں کی سفید لکیریں کنگ سورش کی آنکھوں کی سفید لکیروں سے ٹکرائیں اور ایک سوال بنا، یہ سب کیا ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ ناممکن ہے لیکن ممکن، اور ایک حقیقت
جس کی موجودگی میں ناممکن کا لفظ مٹ جاتا ہے۔ سورش کا جواب موصول ہوا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ سرخ چمک ایندھن کی غیر موجودگی پکارتی ہے اور ہم اپنے سیارے سے اتنی دور ہیں کہ کسی اور طرح اس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ لیکن کیوں؟ کیا اندازے کی غلطی ہے؟ ناممکن؟ کوئی سازش۔ میرے دشمن ہمیں خلا میں ہمیشہ تیرنے والا چمکدار نقطہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اس بار شاید وہ کامیاب ہو گئے۔ تو کیا اب ہم خلا میں سو جائیں گے؟ سونارا کی آنکھوں میں سفید لکیریں دفتن سیت ہو گئیں جو خوف کی نشاندہی تھیں۔ کنگ سورش نے اس سوال کا جواب محفوظ رکھا اور کنٹرول بورڈ پر اس کی لمبی انگلیاں گردش کرنے لگیں۔ بہت سی آوازیں نمودار ہو گئی تھیں اور سونارا کی آنکھوں کی زرد لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں، بلکہ کبھی کبھی ایک آدھ لکیر میں نارنجی رنگ بھی جھلک آتا تھا جو بے انتہا خوف کی علامت تھی۔ دیر تک کنگ سورش کنٹرول بورڈ پر اپنی صلاحیتیں صرف کرتا رہا، پھر اس کے نیلے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دشمنوں نے حسین سازش کی ہے۔ ایندھن کی تمام ٹنکیاں پیلان سے منسلک ہیں اور ڈائل ان کی موجودگی بتاتا ہے۔ جو سب سے پہلی ٹنکی ایندھن خرچ کر رہی تھی وہ بھری ہوئی تھی، لیکن باقی ٹنکیاں ایندھن سے خالی ہیں۔ انہیں متوازن کرنے کے لیے ان میں کوئی وزنی گیس بھر دی گئی ہے تاکہ ڈائل کی سوئیاں ایندھن کا وزن بتاتی رہیں۔ میرے دشمن بالآخر ہمارے خلاف کامیاب ہو گئے۔ کہکشاں کی سیر ہمارے لیے موت بن گئی۔ سونارا کی نگاہوں سے نارنجی شعاعیں خارج ہوتی رہیں، پھر اس نے رحم کی نگاہیں اپنے دونوں بچوں پر ڈالی جو آنکھیں بند کیے کھل جانے والی کرسیوں پر دراز تھے۔ خوابوں کے خد و خال کی مالک نوجوان لڑکی جس کے بدن کی رعنائی لباس کو حسن بخش رہی تھی، اور معصوم خد و خال کی مالک نوجوان لڑکی اور معصوم سے خد و خال والا 10-11 سالہ بچہ، دونوں سکون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہمارے بچے جو اپنی زمین نہیں دیکھ سکیں گے۔ تم ایک شہنشاہ کی ملکہ کے شایان شان گفتگو نہیں کر رہی۔ کنگ سورش کے انداز میں کسی قدر ناگواری پیدا ہو گئی تھی۔ خوف میرے حواس پر طاری ہو چکا ہے، سونارا نے جواب دیا، لیکن میں نے شکست قبول نہیں کی۔ کچھ بھی ہو جائے میں خلا میں چمکنے والا بے جان ستارہ نہیں بنوں گا۔ کیا اس کی کوئی ترکیب ہے؟ سونارا نے امید و بیم کے انداز میں پوچھا۔ ہاں، ہم کہکشاں کے مدار سے نکلنے کے لیے دھماکے کریں گے، اور جب مدار ٹوٹ جائے گا تو کسی سیارے کی کشش ہمیں کھینچ لے گی۔ اس طرح ہم کسی بھی سیارے پر جا پڑیں گے اور خلا کے تاحیات مسافر نہ بنے رہیں گے۔ خوف پھر بھی موجود ہے سورش، تاہم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ دونوں بچوں کے پاس پہنچ جاؤ اور ان کی نگرانی کرو۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیں ہر امکانی کوشش کرنی ہے۔ سونارا نے لمبی سرائی دار گردن ہلائی اور آنکھوں کی زرد لکیروں کو زائل کرتی ہوئی دونوں بچوں کے پاس پہنچ گئی۔ پھر اس نے ان کے بازو اٹھائے اور بازوؤں کے نیچے بغل میں لگے ہوئے سفید بٹن دبا دیے۔ چٹ چٹ کی آواز کے ساتھ دونوں نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا بات ہے مادر، آپ نے ہمیں وقت سے پہلے کیوں جگا دیا؟ ابھی تو نیند کی سوئی نے آدھا سفر بھی طے نہیں کیا، نوجوان لڑکی نے خوبصورت آواز میں پوچھا۔ ایک ضرورت کے تحت بچوں، پیلان میں کچھ خرابی واقع ہو گئی ہے، تمہارے بابا اسے درست کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اس کا امکان ہے، لیکن تم زرد لکیروں کا شکار نہ ہو اور ہمت رکھو، سونارا نے کہا، اور اسی وقت سورش کی آواز ابھری۔ سونارا، کیا تم تیار ہو؟ ہاں، میں اور بچے تیار ہیں، سونارا نے کہا۔ تب سورش نے گردن جھکائی اور پھر ایک ڈائل کے نیچے 2 تار جوڑنے لگا جو اس دوران اس نے علیحدہ کیے تھے۔ تاروں کو جوڑنے کے بعد اس نے آخری بار سونارا کی طرف دیکھا اور پھر ایک بٹن دبا دیا۔ پیلان کے ریڈیائی نظام میں تبدیلی ہوئی، نیگیٹو ریز ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ اس کا نچلا حصہ اڑ گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پورے خلائی جہاز میں رد و بدل ہو گئی۔ کنٹرول بورڈ الٹ گیا اور سورش اچھل کر اوپری منزل کے ایک ہک میں پھنس گیا۔ سونارا کی کرسی
کنٹرول بورڈ کے اوپر جا پڑی اور دونوں بچے کئی بار پیلان کی دیواروں سے ٹکرائے۔ چھوٹے بچے لیرک کے بدن کے مختلف حصوں سے چنگاریاں اڑیں اور اس کے دونوں بازوؤں کی چوڑیاں کھل گئیں۔ بازو الگ ہو کر دور جا پڑے تھے۔ لڑکی فیرون البتہ بہترین پوزیشن میں تھی۔ تینوں ہوش مندوں کی نگاہوں سے نارنجی شعاعیں اڑ رہی تھیں۔ خوف کی شعاعیں آنکھوں کے حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں۔ پیلان کا محور ٹوٹ گیا تھا اور اب وہ اتنی برق رفتاری سے مخصوص سمت گر رہا تھا کہ پورے پیلان میں رکھی ہوئی چیزیں سوں سوں کی آوازوں کے ساتھ اپنی پوزیشن بدل رہی تھیں۔ سنارا، سورش کی گھٹی گھٹی آواز ابھری، اپنے فیوز بچانا، ایسا کی حفاظت کرنا ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن پکڑنے کے لیے کیا چیز تھی؟ جس شے کا سہارا لینے کی کوشش کی جاتی، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور پہنچ جاتی۔ کئی بار سنارا اس ہک کے پاس سے گزری تھی جس میں سورش لٹکا ہوا تھا۔ فیرون البتہ بول نہیں رہی تھی اور لیرک کے سارے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو چکے تھے، لیکن سورش اس آخری دھماکے کا انتظار کر رہا تھا جو پیلان کی کسی سیارے کی زمین سے ٹکرانے کے بعد ہونے والا تھا۔ اگر پیلان اس دھماکے کو برداشت کر گیا تو ان کی زندگی کی امید باقی رہ جاتی، ورنہ اگر سب فیوز ہو گئے تو؟ اور اس دھماکے کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ پیلان کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، وہ ٹھوس چیز شاید اتنی ٹھوس نہیں تھی۔ پیلان اس میں دھنستا چلا گیا اور دھماکے میں وہ شدت نہ رہی جو متوقع تھی۔ ایک سکوت قائم ہو گیا، سارا پیلان تہوبالا ہو گیا تھا۔ سورش نے ہک میں لٹکے لٹکے پیلان کے اندرونی منظر کا جائزہ لیا اور اس کے باریک ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لکیر کھنچ گئی۔ کم از کم اس کے مخالفوں کا یہ منصوبہ تو پورا نہیں ہو سکا تھا کہ وہ تاابد کہکشاں کے گرد چکراتا رہتا۔ وہ خلائی مدار سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اب آئندہ جو حالات ہوں۔ البتہ پیلان کی ٹوٹ پھوٹ پریشانی کا باعث تھی۔ اس کا مختصر سا خاندان شکستہ ہو گیا تھا، لیکن خود اس کی اپنی ذات میں کوئی ایسی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تھی جو اسے کسی طور ناکارہ کر دیتی۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ فکر مند نہیں تھا، انہیں تو وہ کسی نہ کسی طور درست کر ہی لے گا۔ ساکت ہونے کے بعد اس نے اپنا جائزہ لیا اور پھر اپنے بدن کو جنبش دینے لگا۔ اس کے ہاتھ ہک تک پہنچے اور پھر اس نے خود کو ہک سے آزاد کرا لیا اور نیچے آ رہا۔ اس ہک نے اسے خلا میں مول لکھ کر کے اس کی مدد کی تھی، ورنہ اگر وہ بھی پیلان کے فرش پر ہوتا تو یقیناً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا۔ دوسری چیزوں کی جانب توجہ دینے کے بجائے پہلے وہ پیلان کی چھوٹی سی لیبارٹری کے نزدیک پہنچا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ چیزیں منتشر ضرور ہو گئی تھیں، لیکن ضائع نہیں ہوئی تھیں۔ البتہ پورے پیلان کا بجلی کا نظام ناکارہ ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال پریشانی کا باعث تھی۔ وہ غور کرتا رہا اور پھر اس نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اس صورتحال سے بھی نمٹا جائے گا۔ وہ لیبارٹری سے واپس چل پڑا اور سب سے پہلے اپنی بیوی زنارا کے نزدیک پہنچا۔ اس نے زنارا کے بدن کے مختلف حصوں پر انگلیاں رکھیں اور اندازہ لگانے لگا کہ اس کے کتنے فیوز خراب ہوئے ہیں، اور پھر اس نے سکون کی سانس لی۔ زنارا کے جسم کا صرف ایک فیوز خراب ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے حواس معطل ہو گئے تھے، باقی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے زنارا کے سر کے خوبصورت بال اٹھائے اور چند ساتھ ایک مخصوص حصے کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر زنارا کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے اسے اٹھایا اور لیبارٹری کے نزدیک پہنچ گیا۔ کٹ کھول کر اس نے باریک کام کرنے والے اوزار نکالے اور پھر زنارا پر مصروف ہو گیا۔ اس نے زنارا کے سر کا اوپری حصہ کھول لیا اور باریک تاروں کی جگہ سورش نے زنارا کے سر کے بال استعمال کیے۔ یہ بال دیر پا نہیں تھے، لیکن اس وقت تک کے لیے کام چل سکتا تھا جب تک باریک تار دستیاب نہ ہو جاتا۔ فیوز باندھ کر اس نے زنارا کے سر پر لگایا اور بولٹ کسنے لگا۔ آخری بولٹ کسنے کے بعد اس نے زنارا کی گردن کی ایک رگ دبائی اور زنارا نے آنکھیں کھول دیں۔ زرد شعاعیں ان حسین آنکھوں میں اب بھی گردش کر رہی تھیں، لیکن سامنے ہی سورش کے مسکراتے چہرے نے زردی کم کر دی تھی اور زنارا بھی مسکرا دی۔ کیا ہم ٹھیک ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک ہیں،
تم اپنی توانائی بحال کرو، سورش نے کہا اور زنارہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ سورش اس کے پاس سے اٹھ کر فیرون کے پاس پہنچ گیا، لیکن حسین فیرون جاگ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میرے بعد تم سب سے بہتر حالت میں ہو، کیا تمہیں کوئی اور تکلیف ہے؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، فیرون کی مترنم آواز ابھری۔ تب اٹھو اور میری مدد کرو، سورش نے کہا اور فیرون اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس کی نگاہ لیرک پر پڑی۔ لیرک مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ فیرون کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ نہیں، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، لیبارٹری درست ہے، میں اسے درست کر لوں گا۔ ہاں، بس ایک دقت ہوگی، لیکن اس پر بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیا جائے گا۔ تم سامان میں اس کے اعزاز تلاش کرو۔ زنارہ پہلے اس کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ پیلان کے بکھرے ہوئے سامان میں لیرک کے ننھے ننھے اعزاز تلاش کر کے ایک جگہ جمع کیے جاتے رہے۔ دونوں ماں بیٹیاں ان اعزاز کو جمع کر رہی تھیں اور زورش لیبارٹری میں تمام اوزاروں کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ وہ لیرک کی مرمت کی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد دونوں عورتوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ایک صاف جگہ چند چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جن میں شیشیاں، مڑے توڑے اوزار اور ایسی ہی دوسری چیزیں تھیں۔ ننھے لیرک کے تمام اعزاز زورش کے سامنے لا کر رکھ دیے گئے اور زورش اس کا معائنہ کرنے لگا۔ پھر اس نے لیرک کے بازو ان کی جگہ فٹ کیے، پیروں کی جڑی ہوئی انگلیاں درست کیں، بٹن دبا کر اس کے اعزاز کی کارکردگی کا جائزہ لیتا رہا۔ دماغ کے نیچے کئی فیوز درست کیے، ہر جگہ نٹ بولٹ کسے اور لیرک مکمل ہو گیا۔ دونوں عورتیں اس کا انہماک سے جائزہ لے رہی تھیں۔ کافی دیر کے بعد زورش اس کام سے فارغ ہوا اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ میں صرف آخری کوشش میں ناکام ہوں، اس نے کہا۔ وہ کیا؟ بچے کی ماں نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ الیکٹرک کا نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے، میں اسے چارج نہیں کر سکتا۔ اس کی بیٹری ٹھیک ہے، بس اسے چارج کرنا ضروری ہے۔ اوہ، لیکن اب کیا ہوگا؟ زنارہ کی روحانسی آواز ابھری۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، سورش نے کہا، لیکن کیا پیلان کا نظام درست نہ ہو سکے گا؟ یہ ناممکن ہے، اس میں اب کچھ نہیں رہا، البتہ یہ جگہ جہاں ہم ساکت ہیں ہمارے مددگار ضرور ہوں گے۔ چنانچہ زنارہ، تم لیرک کو اس حالت میں سنبھالو، میں اپنے پیلان سے باہر نکل کر حالت کا جائزہ لیتا ہوں، سورش نے کہا اور پھر وہ پیلان کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ باہر کھلتا تھا، لیکن سورش اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تھوڑی دیر تک وہ سخت محنت کرتا رہا۔ دروازے میں صرف ایک جھری بن سکی تھی۔ اس نے باہر ہاتھ ڈالا اور کوئی سفید شے اندر آ گئی، لیکن اندر آ کر وہ پانی کے قطروں میں بدل گئی تھی۔ سیلونیک، سورش کے منہ سے نکلا۔ تب اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور دفعتاً اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ چند ساتھ وہ یہی عمل کرتا رہا اور دروازہ کھل گیا۔ اس کے سامنے کی برف پگھل گئی تھی۔ تب اسے نیچے ڈھلان نظر آئی۔ پیلان برف میں دفن تھا، لیکن جس تودے میں وہ دفن تھا وہ پھسل پڑا تھا۔ زورش کے سامنے کی برف نیچے گر پڑی تھی، جس کی وجہ سے پیلان ایک دیوار میں نصب ہو گیا تھا، لیکن نیچے کی ڈھلان زیادہ گہرائی میں نہیں تھی۔ زورش اس برف پر پھسلنے لگا اور نیچے آ گیا۔ تحت نگاہ سفید ماحول تھا۔ سیلونک کے باریک ذرات اب بھی برس رہے تھے۔ اس نے دور تک کا جائزہ لیا اور پھر آنکھوں کی بینائی کو دور دور تک دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے اس نے کانوں کے نیچے بٹن دبائے اور ان کی روشنی بے حد تیز ہو گئی۔ اب وہ برف کی تبیز چادر میں میلوں دور تک دیکھ سکتا تھا، اور دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں فرد کا سبز رنگ ابھر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آبادی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ وہ مکانات کسی قدر مختلف طرز کے ضرور تھے، لیکن تھی آبادی ہی، اور یہ کافی تھا سمجھنے کی حس اس میں موجود تھی۔ اس لیے مقامی آبادی کو سمجھنا مشکل نہ ہوگا۔ پر کیا کیا جائے؟ کیا پہلے آبادی میں جا کر وہاں کے لوگوں کا جائزہ لیا جائے یا سب لوگ ساتھ ہی چلیں؟ زورش نے فیصلہ کیا کہ سب لوگوں کو لے لیا جائے، جیسے حالات ہوں گے دیکھا جائے گا۔ اس اجنبی سیارے پر زندگی تو دریافت ہو گئی تھی،
بس دیکھنا یہ تھا کہ یہاں بسنے والے کیا کیفیت رکھتے ہیں اور ان کا طرز عمل کیا ہوگا۔ چنانچہ زورش واپس چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ پیلان میں داخل ہو گیا۔ سنارا ایزا برید لیرک کے قریب بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غم کی شعاعیں نمایاں تھیں، البتہ باہمت فیرون پیلان کے الیکٹرک نظام سے الجھی ہوئی تھی، اس تصور کے ساتھ کہ ممکن ہے کسی طرح وہ اتنی بجلی حاصل کر سکے کہ لیرک کی بیٹری چارج ہو جائے۔ زورش کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ سنارا کی آنکھوں میں سوال ابھر رہے تھے۔ سیارے پر آبادی موجود ہے۔ میں نہیں جانتا کہ سفید ہوائیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، لیکن یہ ہمارے جسموں کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ میں اس سیارے کے کسی باشندے کو ابھی تک دیکھ نہیں سکا، لیکن طرز رہائش ذرا سا مختلف ہونے کے باوجود ہم جیسا ہے۔ ممکن ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو، چنانچہ ہمیں ان کے درمیان چلنا چاہیے۔ اگر انہوں نے ہمیں ناپسند کیا تو؟ سنارا نے تشویش سے پوچھا۔ تو ہم واپس پیلان میں آ جائیں گے۔ یوں بھی اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پیلان تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، تاہم ہمیں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ ہم کسی حد تک تو محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سنارا تیار ہو گئی۔ تب زورش نے انہیں ہدایات جاری کی۔ اس نے کہا، پہلے انہیں سمجھایا جائے اور ان سے اختلاف نہ کیا جائے۔ اچھا رویہ اور نرمی دوست بنانے اور تعاون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر وہ تشدد پر آمادہ ہوں تو ان کے سامنے خود کو لاچار ظاہر کیا جائے تاکہ اپنی صلاحیتیں اہم موقع پر استعمال کی جائیں۔ ہم ان سے جنگ کرنے نہیں، ان سے پناہ لینے آئے ہیں۔ ساری ہدایات سمجھانے کے بعد زورش نے بے جان بچے کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور دو حسین عورتوں کے ساتھ پیلان سے باہر نکل آیا۔ باہر سفید ذرات کی چادر تنی ہوئی تھی اور وہ آنکھوں کی مخصوص روشنی کو کشادہ کر کے اس بستی کی جانب چل پڑے جو اجنبی سیارے کے اجنبی لوگوں کی بستی تھی۔ رات کی تاریکی میں برف کے سفید ذرات کافی حسین لگتے ہیں، لیکن دن کی روشنی میں بھی وہ برے نہیں لگ رہے تھے۔ البتہ صبح کو سرد ہوائیں بھی چلنے لگی تھیں، جن کی وجہ سے موسم اور بھی خراب ہو گیا تھا۔ موسم رضوان کے لیے خراب تھا۔ صنوبر کو تو یہ موسم بے حد حسین لگتا تھا اور اس کی ممی اس کی ہم خیال تھیں۔ چنانچہ صبح کے ناشتے کے لیے صنوبر نے تجویز پیش کی کہ کھلے برآمدے میں کیا جائے، جہاں سے برف پوش ماحول نمایاں رہتا ہے۔ تو کیا حرج ہے؟ اور ممی تیار ہو گئیں۔ چنانچہ موٹے موٹے لباسوں میں ملبوس ہو کر وہ برآمدے میں جا بیٹھے اور ملازموں نے ناشتے کی میز یہیں لگا دی۔ پھر رضوان کو طلب کر لیا گیا۔ رضوان جس ہیئت میں وہاں پہنچا، اسے دیکھ کر صنوبر ہنس پڑی۔ ممی، یوں لگتا ہے جیسے کسی اجنبی سیارے کی مخلوق ہمارے درمیان آ گئی ہو۔ میں خود یہی محسوس کر رہا ہوں، جیسے میں کسی دوسرے سیارے پر ہوں۔ میرے سیارے یعنی کرۂ زمین پر تو ایسے عجیب لوگ نہیں رہتے۔ رضوان نے کمبل اپنے بدن کے کھلے حصوں پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے رضوان؟ ناشتہ کرو۔ ممی نے گرم سوپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری دوربین ابھی تک تمہارے پاس موجود ہے؟ رضوان نے بمشکل کمبل سے ہاتھ نکالتے ہوئے صنوبر سے کہا۔ ہاں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ صنوبر نے دوربین آنکھوں سے پھر سے لگا لی اور رضوان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ممی، آپ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ صنوبر نے کہا اور ممی نے دوربین اس کے ہاتھوں سے لے لی اور پھر چند ساتھ کے بعد بولی، خدا کی پناہ، کوئی پریشان حال خاندان ہے، کسی حادثے کا شکار ہوا ہے، ورنہ اس شدید برف باری میں وہ سردی کے لباس کے بغیر جس راستے سے آ رہے ہیں وہ بے حد خطرناک ہے، ممی نے سنجیدگی سے کہا۔ اب رضوان کے حیران ہونے کی باری تھی۔ کم از کم مسز ندیم ایسا مذاق نہیں کر سکتی تھیں۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں ممی، دوربین مجھے دیں، رضوان نے کہا اور ممی نے دوربین اس کی طرف بڑھا دی۔ طاقتور دوربین نے برف کی دھندلی چادر کو چیر کر وہ خاکے اس کے سامنے پیش کر دیے۔ ایک مرد جس نے اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز اٹھا رکھی تھی، دو عورتیں، وہ تینوں نڈھال سے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اوہ، واقعی کوئی مصیبت کا مارا خاندان ہے، برف کے طوفان میں بس کر خدا جانے ان پر کیا بیتی ہے۔
رضوان نے کہا۔ اگر ان کی فوری مدد نہ کی گئی ممی تو وہ بیچارے یہاں پہنچتے پہنچتے سردی سے مر بھی سکتے ہیں۔ ان کی زندگی بچانا ضروری ہے۔ رضوان کمبل پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ ارے ارے، ایک دم کمبل مت اتارو، سردی سخت ہے۔ لیکن رضوان دروازے کی جانب چھلانگ لگا چکا تھا اور چند لمحات کے بعد ہی ایک جیپ برق رفتاری سے برف پر دوڑنے لگی۔ حالانکہ راستہ بے حد خراب تھا، لیکن اس کے باوجود رضوان اسے کافی تیز چلا رہا تھا۔ نہ جانے کس مصیبت کا شکار ہوئے ہیں بیچارے، ممی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور پھر بولی، سنوبر، ان لوگوں کے لیے ناشتے کا بندوبست کراؤ، انہیں فوری امداد کی ضرورت ہوگی۔ اور سنوبر بھی مستعدی سے کھڑی ہو گئی۔ سورش کے قدم رک گئے۔ سنارا اس کے شانے کے قریب تھی۔ کوئی آ رہا ہے سنارا، ہمیں دیکھ لیا گیا ہے۔ وہ ہم سے مختلف نہیں ہے۔ دیکھو، ان کی سواری تھوڑی سی مختلف ضرور ہے، لیکن ضرورت کے مطابق۔ ان کے ارادے غلط نہ ہوں، وہ آتے ہی ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ ممکن ہے کہ وہ ہمیں گرفتار کرنے آ رہے ہوں۔ اگر انہوں نے ہمیں گرفتار کیا تو ہم تعرض نہیں کریں گے۔ فی الوقت بہتر یہی ہے کہ ہم انہیں سمجھیں، ان کی زبان سے واقفیت حاصل کریں اور خود کو ان میں ضم کر دیں۔ نئے سیارے کی سواری قریب آتی جا رہی تھی اور زورش کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ تب اس کی تیز آنکھوں نے کھلی سواری میں بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت کی شعاعیں رقص کرنے لگیں۔ بالکل ہماری مانند، ہو بہو ہماری طرح سنارا، ہوشیار۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم خود کو اسی سیارے کا باشندہ ظاہر کریں۔ یہ موقع ملا ہے تو اس سے پورا فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ فیرون، تم سمجھ رہی ہو نا؟ ہر شخص کو ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ ہمیں اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے بہت ذہانت کی ضرورت ہے۔ برف پر دوڑنے والی جیپ ان کے قریب پہنچ گئی اور مناسب جسامت کا نوجوان ان کے پاس پہنچ گیا اور جیپ سے نیچے اتر آیا۔ سورش، سنارا اور فیرون کے ذہن کی گراریاں ہلکی آواز میں چل پڑیں۔ تب اچانک آہستہ سے زورش نے کہا، سنارا، فیرون، میرے ذہن سے رابطہ رکھو، میں اس کے ذہن پر اثر انداز ہو رہا ہوں۔ دونوں عورتوں نے گردن ہلا دی۔ آپ لوگ برفانی طوفان کا شکار ہوئے ہیں شاید، لیکن فکر مند نہ ہوں، ہمارے مکانات یہاں سے بہت قریب ہیں۔ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ کیا آپ کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں؟ آنے والے کی ہمدرد آواز ابھری۔ زبان اجنبی تھی، لیکن خیالات پر زورش کی گرفت تھی اور اسے ان خیالات اور احساسات کو اپنی زبان میں سمجھنے میں وقت نہیں لگا۔ اس نے فوراً جواب دیا، ہاں مہربان دوست، ہم مصیبت کا شکار ہیں، ہمارے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں تمہاری مدد درکار ہے۔ تب آئیے میری جیپ میں سوار ہو جائیں۔ کیا یہ بچہ سردی کا شکار ہے؟ ہاں، یہ سخت بیمار ہو گیا ہے۔ تم دونوں آؤ، سورش نے عورتوں کی طرف رک کر کے کہا۔ نوجوان نے خصوصاً فیرون کو جیپ میں سوار کرانے کے لیے اپنا سہارا پیش کیا تھا۔ فیرون نے یہ سہارا بخوشی قبول کر لیا۔ اس کا سرد ہاتھ کئی لمحے نوجوان کے ہاتھ میں رہا تھا۔ اس کا ذہنی رابطہ زورش سے قائم تھا اور اس کی وساطت سے وہ نوجوان کے خیالات اس کی زبان میں سمجھ رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ طریقہ تو بہت آسان ہے۔ زبان کی جنبش کا انداز بدل کر وہ اس کے خیالات کا جواب اس کی زبان میں دے سکتی تھی۔ گویا اس بات کا پورا موقع فراہم ہوا ہے کہ وہ خود کو اسی سیارے کا باشندہ ظاہر کر کے اپنے لیے تحفظ حاصل کر لیں۔ وہ سب جیپ میں بیٹھ گئے اور نوجوان نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میرا نام رضوان ہے اور میں ڈاکٹر ندیم کا بیٹا ہوں۔ میری بہن کو برف کے مناظر دیکھنے کا شوق ہے۔ اتفاق سے اس وقت اس کا یہ شوق کام آ گیا اور ہم نے آپ لوگوں کو دیکھ لیا۔ لیکن آپ اسی بستی کی طرف آ رہے تھے۔ کیا بستی میں آپ کا کوئی عزیز رہتا ہے؟ رضوان نے پوچھا۔ جس تیزی سے اس کی زبان چل رہی تھی، اسی تیزی سے زورش کے دماغ کی گراریاں گھوم رہی تھیں۔ اب وہ مکمل فیصلہ کر چکا تھا کہ خود کو انہی میں سے ظاہر کرے گا اور انہیں یہ احساس نہیں ہونے دے گا کہ اس کا تعلق کسی اجنبی زمین سے ہے۔ حالانکہ اس کے سامنے بے شمار الجھنیں تھیں۔ اس کے طرز معاش، ان کے نام اور ان کے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن صرف ایک قوت کی وجہ سے اس نے خود کو ان میں ظاہر کرنے کی ہمت کی تھی اور وہ قوت
اس کا تجربہ زورش نے ایک لمحے میں کر لیا تھا۔ اجنبی سیارے کی مخلوق کی سوچ اور احساسات کی روح کا جزو نکال لینا مشکل کام نہیں تھا۔ چنانچہ صرف احساس کا ترجمہ اپنے ذہن میں کر کے وہ الفاظ واپس کر سکتا تھا، اور یہی قوت اس کی کامیابی کا سبب بن سکتی تھی۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، رضوان نے سوال کیا۔ نہیں، اس بستی میں ہمارا کوئی نہیں ہے اور نہ ہم اس طرف آ رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، ہمارے ہاں آپ کو کافی آرام ملے گا اور ہم آپ کی پوری مدد کریں گے، نوجوان نے کہا، اور زورش نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جیپ عمارت میں داخل ہو گئی۔ زورش، اس کی بیوی زنارہ نے دیکھا کہ ان جیسی ہی دو عورتیں اور کھڑی ہیں۔ یہ بات باعث خوشی تھی کہ نئے سیارے کے لوگ بھی ان جیسے ہیں۔ اندرونی نظام میں ممکن ہے کچھ تبدیلیاں ہوں، بیرونی نظام ایک جیسا ہی تھا۔ دونوں عورتوں نے آگے بڑھ کر زنارہ اور فیرون کو نیچے اترنے میں مدد دی۔ ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے اونی کمبل تھے جنہیں انہوں نے اجنبی مہمان عورتوں کے بدن سے لپیٹ دیا۔ زورش نے چونک کر ان کے خیالات پڑھے۔ اسے شبہ ہوا تھا کہ یہ عورتوں کو گرفتار کرنے کی کوشش تو نہیں ہے، لیکن اسے اپنے اس خیال پر شرمندگی ہوئی۔ یہ تو ہمدردی کا ایک جذبہ تھا، اور زورش ان مخلص عورتوں سے بہت متاثر ہو گیا۔ وہ سب ہمدردی کے الفاظ ادا کرتے ہوئے انہیں اندر لے گئے۔ دونوں عورتیں کسی قدر بدحواس تھیں، جبکہ زورش کافی مطمئن تھا۔ تمہارا بچہ غالباً سردی کا شکار ہو گیا ہے، میزبان عورت نے پوچھا۔ ہاں شاید، زورش بولا۔ میں ڈاکٹر کو فون کیے دیتا ہوں، رضوان نے کہا۔ ڈاکٹر؟ زورش ہچکچایا اور بولا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تب میں آپ کو فرسٹ ایڈ باکس دیے دیتا ہوں۔ آپ سب مہربان لوگ، ہمارے ہمدرد، ہمیں تھوڑی دیر کی تنہائی دے دیں، ہم سب بدحال ہیں، زورش نے کہا۔ ضرور، ہمیں احساس ہے، معمر عورت بولی، لیکن بس تم لوگ ناشتہ کر لو، اس کے بعد ہم تمہیں اس وقت تک پریشان نہیں کریں گے جب تک تم سب ٹھیک نہ ہو جاؤ۔ بچے کی حالت تشویشناک تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، زورش نے جواب دیا، لیکن یہ ناشتہ اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ ان کی غذا تو مختلف تھی۔ صنوبر، تم انہیں بڑے کمرے میں پہنچا دو، میں ناشتہ دیکھتی ہوں، معمر عورت نے کہا، اور لڑکی نے زورش اور دوسروں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور رضوان سے بولی، آپ ہیٹر آن کر دیں تاکہ کمرہ گرم ہو جائے، اور رضوان نے گردن ہلا دی، لیکن زورش نے بڑی دلچسپی سے دیوار پر لگے بٹن دیکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں سکون کی چمک لہرانے لگی تھی۔ انہیں ان کی سب سے اہم ضرورت کی شے نظر آ گئی تھی، یعنی بجلی، جو ذرا بدلی ہوئی شکل میں تھی لیکن موجود تھی۔